الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، تمام جہانوں کا خیال رکھنے والا ہے، پانی میسر کرنے والا ہے، فضا میسر کرنے والا ہے، دھوپ میسر کرنے والا ہے، سردی میسر کرنے والا ہے، خوراک میسر کرنے والا ہے، کل قدرت کا مالک، بڑی طاقت والا، بڑی عظمت والا۔ میرے دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد سوائے اللہ کی حمد و ثنا کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اللہ کی تابعداری کی جائے اور دوسرے اللہ کی تعریف کی جائے۔ یہ دو چیزیں جس نے پکڑ لیں وہ کبھی بھی اس دنیا میں، اس دنیا میں، کسی دنیا میں بھی ناکام نہیں ہوگا۔ کبھی زوال نہیں آئے گا، کبھی شکست نہیں ہوگی، کبھی معذوری نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو بتا دیں کہ بیماریاں آپ سے دور بھاگیں گی، جوانی امنڈ امنڈ کر آئے گی، نعمتوں کے فقدان کی بجائے بہتات ہوگی۔ اتنی نعمتیں اتریں گی، اتنی نعمتیں اتریں گی کہ آپ کو وہ نعمتیں ہر حال میں لٹانی پڑیں گی۔ یہ اللہ کا مزاج ہے، رحمت ہے، اللہ چاہتے ہیں، اللہ سخیوں کا سخی ہے۔ حضرت انسان کو اس انداز میں پیدا کیا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ از خود اپنے رب کی محبت میں کون مبتلا ہوتا ہے۔ بہت بڑا بید اور راز کہ وہ لوگ جو عالم تنہائی میں کبھی اپنے رب کی محبت میں رو پڑتے ہیں۔ بظاہر تو عام سی بات ہے، بے شمار لوگ تو اللہ کی باتیں توجہ سے سنتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں، جن کا دھیان نہیں ہوتا، جن کے دل میں یہ چیز موجود نہیں ہے، وہ بات کو توجہ سے کبھی بھی نہیں سنتے۔ اور جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اچھا یہ بھی نہ سمجھے محبوب بھی اللہ کے چھوٹے بڑے ہیں، اور اللہ کا سب سے بڑا محبوب آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کے کوئی مثل نہیں، جس کے برابری کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا سب سے بڑا چنیدہ انسان، مقام محمود کا مالک، وجہ تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، تمام سالکین کے سربراہ، داد رسی کرنے والے، مشکل کشائی والے، مخلوق خدا کو رب سے ملا دینے والے، اللہ کی پہچان کرنے والے، قرآن کو سنبھال کر اس کی تشریح انسانوں تک پہنچا دینے والے۔ انسان کا علم یہ ہے، روتا رہتا ہے لیکن نہ سنتا ہے توجہ سے اور نہ ہی تدارک کرتا ہے۔ دو لفظوں میں شریعت بیان ہو گئی، اللہ کے حکم عدولی، اور ان تمام باتوں پر غور و فکر کر لیا جائے کہ اللہ چاہتا کیا ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے، یہ ابتدا ہے، اور انتہا کرنے والی رب کائنات کی عظیم اور پاک ذات ہے، جسے نہ کوئی پوری طرح پہچان سکا، نہ سمجھ سکا کہ وہ رب کائنات کون ہے، کہاں سے آیا، کتنی قدرت کا مالک ہے، اس کی عظمتوں کا حال کیا ہے، اس کی رفتوں کا حال کیا ہے۔ یاد رکھا جائے، برا کرو گے برا ملے گا، اچھا کرو گے اچھا ملے گا۔ برائی کا نتیجہ کبھی اچھائی میں نہیں نظر آتا، اور اچھائی کا نتیجہ برائی میں کبھی نہیں آئے گا۔ اور ہر چیز کو زوال ہے سوائے ایک ہستی ہے جسے زوال نہیں، جس کا تخت ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ فروز ہو رہا ہے۔ ایسا رب ہمارا مالک ہے، ایسا رب ہمارا خالق ہے۔ ایک آرزو اللہ کی کہ میں چاہا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، مجھ سے لوگ محبت کریں، مجھ سے پیار کریں، میری صفات کو پہچانیں۔ کیا ہے یہ دین اسلام؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اپنی وحدانیت میں یکتا اور اعلیٰ ہے، اور اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔
جو چیزیں اللہ کی پسندیدہ ہیں ان کو پسند کر لو، جو اللہ کے محبوب ہیں انہیں اپنا محبوب بنا لو۔ ہمارے نبی اور پیارے نبی سب سے باخبر آپ فرماتے ہیں اللہ تمہارا محبوب بنے نہ بنے، لیکن اللہ کے محبوب کو محبوب ضرور بنا کے آنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دھیان، توجہ، وہ تمام دعائیں جو تم بے توجہی سے مانگتے ہو اللہ انہیں قبول نہیں کرتا، اور وہ تمام دعائیں جو تم دھیان سے مانگتے ہو، توجہ سے مانگتے ہو، اللہ سے لو لگا کر مانگتے ہو، وہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوا کرتے۔ اسی طرح جب نبی کا نام آئے اور دھیان کہیں اور چلا جائے تو وہ سمجھ لے کہ وہ کائے کا محبوب ہے۔ تو یہ باتیں، دھیان جو ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے سسٹم لگائے ہیں کہ جس چیز کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، جب وہ بات اس کے سامنے آتی ہے تو متوجہ ہوتا ہے، اور جس چیز کی توجہ اور ضرورت اسے نہیں ہوتی اس پر وہ غیر متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی وہ نقطہ ہے، یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے کسی بندے کا نام اپنے محبوبین میں لکھ لیتا ہے۔ یہ جمعہ نہیں ہے، یہ آپ آئے ہو یہاں پر بے شمار لوگ چنے جائیں گے، یہ چناؤ ہو رہا ہے، بے شمار لوگوں کے قد بڑھیں گے، بے شمار لوگوں کے قد نیچے کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کے دربار میں ایک حاضری ہے، کاؤنٹنگ ہے، ہر چیز کی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے۔ جو سب سے پہلے آیا اس کی سب سے پہلے کاؤنٹنگ ہے، جو دوسرے نمبر پر آیا اس کے دوسرے نمبر پر کاؤنٹنگ۔ جو جتنا متوجہ ہے، جو جتنا خوش ہو رہا ہے، یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، کہ رائی، اب رائی کیا ہے؟ رائی کا مطلب ذرا اس کی باریکی میں جا کے دیکھو کہ آپ کے اعضاء کا جتنے حصے باریکیاں اللہ کی محبت میں جھوم رہی ہیں، جتنے آپ محظوظ ہوتے جا رہے اتنے محفوظ ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ جس کے دین پر جتنی نظر ہوتی ہے، جس سے جتنی آگاہی ہوتی ہے، جس کا اللہ سے جتنا تعلق ہوتا ہے، وہ دین حق پر اتنی قیمتی چیزیں اٹھا کے لے آتا ہے، اور اپنے پیار کرنے والوں کو محظوظ بھی کرتا چلا جاتا ہے اور محفوظ بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہو کہ جس کا دنیا کے اندر بینک بیلنس اچھا ہو، ساری دنیا اس کو سلامیں کرتی ہے اور وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے، لیکن میرے دوستو یہ مال کی کرنسی بہت تھوڑی دیر کے بعد اس کے بعد اعمال کی کرنسی چلنے والی ہے، اور اعمال جو ہیں یہ دنیا کی بھی حفاظت کرتے ہیں، یہ مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں، جان کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ تمہارے اعمال تمہاری قبر کی بھی حفاظت کرتے ہیں، تمہارے اعمال میدان حشر کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کا راز اور بھید سبحان اللہ ہے۔ جب کوئی بڑی چیز ہوتی تھی تو پیارے نبی کہتے تھے کہ کہہ دو کائنات کے ہر ذرے کے برابر، کہتے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں الحمدللہ، کہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ دعائیں بھی رب کے حضور مستجاب ہوتی ہیں۔ زندگی میں ایک باری اللہ خوش ہو کے قبول کر لے تو بیڑا تو پار ہو گیا۔ ہمارے نبی اور پیارے نبی فرماتے ہیں کہ کل میدان حشر میں کچھ لوگ اس طرح حاضر ہوں گے کہ وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے کہ پروردگار عالم یہ کام تو ہم نے کیے ہی نہیں ہیں، اتنے اعمال والے کام تو ہم نے کیے ہی نہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ جب تم سبحان اللہ کہتے جاتے تھے
کہ پاک ہے میرا رب بڑی بلند شان والا، پاک ہے میرا رب بڑی عظمت والا، پاک ہے میرا رب بڑی بلندی والا. تو میں تمہارے نام ایک سرخ اونٹ لکھتا جاتا تھا، تو بندہ حسرت کرے گا اس بات کی کہ کاش میری زبان سے ساری زندگی سبحان اللہ ہی نکلتا رہے. اتنا عظیم معاوضہ، اتنی عظمت، اور پھر کائنات کا سب سے بڑا، سب سے عظیم، بادشاہوں کا بادشاہ، داتاؤں کا داتا، آقاؤں کا آقا، سخیوں کا سخی، بادشاہ بنانے والا، داتا بنانے والا، آقا بنانے والا، سخی بنانے والا. سخی تو اسی کو کہتے ہیں نا جو اپنی قیمتی سے قیمتی چیز لٹا دے، جو ہر آنے جانے والے کو کھلائے، ہر آنے جانے والے کی داد رسی سنے. آج خود غور و فکر کرے کس کو کیا ضرورت ہے اور اس کے مطابق اس کی فکر کرے، اس کو سخی کہتے ہیں. تو سخی تو اللہ بناتا ہے، اگر اللہ دے ہی نہ تو وہ سخاوت کہاں سے کرے گا. یہ ایسا عجیب تعلق ہے کہ اللہ دیتا جاتا ہے. اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو دیتے ہیں وہ خود نہیں دیتے، ہم اللہ کے دیے میں سے دیتے ہیں. ذاتی ہمارا کچھ بھی نہیں، ہم سب اللہ کے دیے میں سے دے رہے ہیں، اور اللہ کے دیے میں سے دینے والے پر اللہ کا کرم، اور اللہ اس بھید پر انسان کو سخی بناتا چلا جاتا ہے. دوسری طرف وہ پروردگار عالم جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھ سے محبت کی، جس نے تجھ سے پیار کیا، جو تیری ذات کے ساتھ نبھانے والا ہے. آپ دیکھو یہ کافر بھی بے حیائی کرتے جا رہے ہیں، لیکن اس شان والے کی عظمت دیکھو کہ وہ نبھاتا چلا جا رہا ہے. آج وہ رحمان بن کر کھیل رہا ہے، کل وہ رحیم بن کر کھیلے گا. آج وہ سب کو دے رہا ہے، لیکن کل وہ صرف ان کو دے گا جو سبحان اللہ کہنے والے. کائنات کی سب سے بڑی تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جنت کی سب سے بڑی تسبیح سبحان اللہ. اس لیے کہ صرف ابدیت والے ہی جنت میں موجود ہوں گے، صرف وحدانیت والے ہی جنت میں موجود ہوں گے. بحث ختم ہو چکی، معاملہ طے ہو چکا، سب وحدانیت والے آج جنت میں. آج سبحان اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں. آج ہر انسان کو آزاد کر دیا گیا ہے. آج جنت میں موجود ہر انسان پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے. میرے دوستو، جیسے ہی قیامت قائم ہوگی تو پہلا تو ایسا غضب نازل ہوگا، ایسا بھیانک ہولناک غضب ہوگا کہ جب لوگ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے تخت کا جب ظہور ہوگا تو اس سے پہلے آسمان تمہار کی طرح لپیٹ لیے جائیں گے، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑا دیے جائیں گے، زمین کھینچ کر لمبی کر دی جائے گی، ستارے جھاڑ دیے جائیں گے. سورج ہماری زمین سے 1870 گنا بڑا، اور اس طریقے سے اگر آپ غور و فکر کریں تو ایسے اللہ کے پاس ستارے اور سیارے موجود ہیں. ستارہ وہ ہوتا ہے جو مستحکم رہتا ہے، سیارہ وہ ہے جو موومنٹ کرتا ہے. اتنے بڑے کہ اگر سورج ان میں پھینک دیا جائے تو سورج کو دوبارہ تلاش نہیں کر سکتے. اور ایسے اربع ستارے اور سیارے آسمانوں پر اپنا وجود کھو چکے ہیں، لیکن آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں. یہ حقیقت کا رنگ ہے. سورج نکل آتا ہے 8 منٹ تک نظر نہیں آتا ہمیں، سورج غروب ہو جاتا ہے اور ہمیں 8 منٹ تک نظر آتا رہتا ہے. تو یہ حقیقت کے رنگ ہے. بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، موجود نہیں. تو قدرت کے رنگ کو پہچانو. حقیقت کے رنگ والے اللہ کے ان رنگوں کو پہچانا کرتے ہیں.
شریعت کی آنکھ کچھ اور ہے، حقیقت کی آنکھ کچھ اور ہے، طریقت کی آنکھ کچھ اور ہے، اور محبوبیت والے کی آنکھ کچھ اور ہے۔ یہ بصیرت کی وہ عظیم آنکھ ہے جس سے انسان بولا کرتا ہے، یہ وہ آگاہی ہے، وہ بینائی ہے جو اللہ کی فہم و فراست سے ظہور میں آتی ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کے اندر سے اللہ ہی بولا کرتا ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اللہ نے اپنی چاہت کا اظہار کر دیا۔ وہی اتلو ما، وہ چیز جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اتاری گئی ہے، من الکتاب، وہ ایک کتاب ہے۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، حالانکہ ایک ایک دو آیتیں آ رہی ہیں۔ دیکھیں اللہ کہتے ہیں کہ پیچھے پوری کتاب موجود ہے، اے میرے بندے پہچان اس کو۔ ہم اس کو جہاں سے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں زمین پر اتار دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے پوری کتاب موجود ہے ہمارے پاس۔ بہت وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، من الکتاب، وہ کتاب ہے بہت بڑی جو عنقریب مکمل ہو جانے والی ہے۔ اس میں اللہ کی چاہت بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ کا پیار میں موجود ہے، اس میں اللہ کی محبت موجود ہے۔ اگر تو نے میری کتاب سے پیار کیا تو وہ پیار میرے ساتھ قرار پائے گا۔ وَآقِمِ الصَّلَاةَ، جب تو اسے پڑھ چکے، جب تو اسے پڑھنے لگے تو پھر سجدے میں گر جانا، پھر ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑے ہو جانا اور کہنا کہ میرا اللہ رحمان بھی ہے، میرا اللہ رحیم بھی ہے، اور میرے مالک کا نام اللہ ہے۔ اور کہہ دینا کہ تمام شان میرے اللہ کے لیے ہے۔ کہہ دینا کہ اللہ کا نام بڑی برکت والا ہے، کہہ دینا کہ اللہ کا نام بڑی بلندی والا، اللہ کی ذات بڑی بلندی والی ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ قرآن کو بغور پڑھو، کچھ لوگوں کو سمجھ آتی ہے، کوئی کدھر کو لے جاتا ہے بات، کوئی ادھر لے جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ یہ بھید ہے، یہ راز ہے، یہ چاہت ہے، یہ مقام ہے۔ اللہ پوچھتے بھی جاتے ہیں محب بننا کہ محبوب بننا ہے؟ کیا بننا چاہتا ہے تو اللہ سے ہمیشہ کہو اللہ ہم نے تیرا محبوب بننا ہے۔ تو جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے یہ بہت بڑی کتاب ہے، کل کامیابی کی کتاب ہے۔ اس کے بعد تجھے کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم ساری زندگی دوسری کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، اور جو اصل کتاب ہے وہ اس کی طرف کبھی ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ لو میرے دوستو، جب سے کتابیں لکھی گئیں، ساری کتابیں ہی قرآن سے لکھی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو کتابیں لکھی گئیں وہ شیطان کی طرف سے لکھی گئی ہیں۔ لیکن کل کتابیں جتنی بھی ہیں وہ قرآن سے لکھی گئی ہیں، سب یہیں سے چیزیں لی گئی ہیں، یہیں سے مفہوم نکالے گئے ہیں، اور یہیں سے تحریر زندہ ہوئی۔ اور جتنی کتاب ہمارے پیارے نبی پر لکھی گئی ہے ایسی کتاب کبھی کہیں نہیں لکھی گئی۔ تحقیق نے کہ یہ بات تصدیق کر دی ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ جو کتاب لکھی گئی ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی گئی، اور وہ قدرت والا، وہ عظمت والا، وہ راز اور بھید بیان کر رہا ہے۔ ان الصلاۃ، یہ جس نماز کی طرف میں نے تیری نشاندہی کی ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ تیرے وجود کو دھوتی ہے، یہ تیری روح کو پاک کرتی ہے، یہ تیری صفائی کا اللہ نے ایک طریقہ مقرر کیا ہوا ہے۔
جیسے جیسے تو اس کی گہرائی میں اترتا چلا جائے گا ویسے ویسے پاکیزگی تیری ذات میں اترتی چلی جائے گی، اور اس کا نور تیرے چہرے پر آنا شروع ہو جائے گا، اس کا اظہار تیرے چہرے پر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا کہ چہرہ مثل آئینہ ہے، اندر جو کچھ ہوتا ہے چہرہ ویسا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ یہ بھید بیان کر رہے ہیں، ان الصلاۃ تنہا، یہ جو عبادت ہے یہ کھیل تماشا نہیں ہے، اس کے اندر میں نے تیرے لیے بڑا اکرام رکھا ہے، بڑا انعام رکھا ہے۔ نماز تجھے بیماریوں سے دور کر دیتی ہے، نماز تیری روح کو پاک کر دیتی ہے، نماز تیرے وجود کو صاف کر دیتی ہے۔ کتنا بڑا بھید ہے جس سے آج ہم بھاگ رہے ہیں، ناپاک ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنا ہی میلا کچیلا مسلمان ہو، اس کے جسم میں سے ویسے بدبو نہیں آتی، اور کافر جتنا زیادہ نایا دھویا ہو اس کے جسم میں سے خاص قسم کی بدبو ہوتی ہے جو آپ برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ یہی بھید ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اترتا ہوا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ کتنا بڑا انعام ہے، یہ کتنا بڑا اکرام ہے۔ ایک طرف یہ تیرے بدن کو پاک کر رہی ہے، ایک طرف تیری روح کو پاک کر رہی ہے، اور یہ نماز تجھے برائیوں سے روک رہی ہے، یہ نماز تجھے انکار سے روک رہی ہے، نماز تیری ذات میں تابع داری پیدا کر رہی ہے، اور تابع داری جو ہے یہ مقام با کمال ہے، جہاں سے ہوتا ہوا تو مقام فنا فی اللہ پر اپنے رب کے اندر ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن کی ایک آیت ہی بیڑا پار کرنے کے لیے کافی ہے، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ جب تو پاکیزہ ہو جائے، جب تو پاکیزہ ہوگا تو تیرا اخلاق اچھا ہو جائے گا، تو دوسروں کو سلام کہا کر، جہاں کھڑا ہو اپنے اللہ کا نام نے والا ذکر اللہ اکبر، کہ اب تو میرا ہو گیا اور میں تیرا ہو گیا ہوں۔ ابو بن ادم نے 12 سال خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور پھر اس نے سوال کیا کہ میرے پروردگار عالم، شیطان مردود کو مجھ سے دور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو سے کہا کہ بتا پھر میری رحمت کا کیا ہوگا۔ یہ بڑی باریک نقطہ ہے، اس کو سوچو ذرا، کہ بتا پھر میری رحمت کا کیا ہوگا۔ تو میں نے تو کھیل ہی سارا رحمت کا کھیلنا ہے، میں نے تو ثابت کرنا ہے کہ میں احسان کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ابو نے کہا کہ اللہ، میں تو سب کچھ چھوڑ آیا تیری محبت میں، بتا میں کہاں پہنچا۔ تو اللہ نے کہا تو میرا محبوب، میں تیرا محبوب۔ تو بات ختم ہو گئی۔ ایک ایسا مقام پیدا کرو، ایسی جگہ پیدا کرو جہاں اللہ کی خود آواز آئے کہ تو میرا محبوب، میں تیرا محبوب۔ میرے دوستو، پھر کوئی بات کبھی رد نہیں ہوتی، پھر دنیا کے لالچ دل سے رخصت ہو جاتے ہیں، ذات پرستی ختم ہو جاتی ہے، نفس تیرے قابو میں آ جاتا ہے، شیطان تیرے زیر نگیں ہو جاتا ہے، تیری ہر بات سنی جاتی ہے، تیری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، خزانے تیرے پر امنڈنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنا آسان سا بھید ہے کہ اگر ہم اس نقطے کو پہچان لیں، اس راز کو ہم جان جائیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، مال آنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہو ایک بندہ اے سی کے کمرے میں جا کے بیٹھتا ہے اور سارا دن ٹیبل پر پاؤں رکھ کے بیٹھا رہتا ہے، اور اس کو اتنا کچھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا بھید ہے۔ اور ایک سارا دن مزدوریاں کرتا ہے اور اس کو بہت تھوڑا سا دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی محبوبیت سے پیار کیے ہیں، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ اللہ کی ذات ہو، یا وہ اللہ کا سب سے بڑا محبوب ہو،
یا زمین پر اللہ کے اولیاء اللہ ہو، اللہ کے ولی ہو، چاہے وہ خانہ کعبہ ہو، چاہے وہ گنبد خضرا ہو، جن چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے آپ بھی اگر ان کو پسند کرنے لگ جائیں تو آپ ایک ہی جھٹکے میں بہت ساری منزلیں طے کر جاتے ہیں۔ اور نماز ایک باتدریج نظام ہے، ایک سسٹم ہے کہ اس کتاب میں سے تجھے میری چاہت ملے گی، اس کتاب میں سے تجھے میرا پیار ملے گا، اس کتاب میں سے تجھے میرا اظہار ملے گا، یہ کتاب تجھے بتائے گی، یہ تیری رہنمائی کرے گی، یہی میدان حشر تک پہنچنے کے لیے تیری رہنما ہے۔ یہ کتاب میں نے تیرے ہاتھ میں دے دی، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا فرقان ہے، اللہ کا الہام ہے، یہ اللہ کی آواز ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ اس کو پڑھ، اس کو سمجھنے کی کوشش کر، اس پہ عمل کر، تجھے راہ نجات مل جائے گی۔ کام بڑا آسان تھا، تو نے کام بڑا پیچیدہ کر لیا۔ تو نے کبھی رب کو محبوب بنایا، کبھی تو نے شیطان کو محبوب بنایا۔ یہ تو میرا ازلی دشمن تھا، اس کی باتوں کو رد کر دے، میں تیری ذات کے لیے کافی ہوں، اللہ فرماتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ وقتی طور پہ لگتا ہے کہ جھٹکا لگ جائے گا، وقتی طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ نیچے چلے جائیں گے، یا کبھی کبھی ذات بھی اندر سے آواز دیتی ہے کہ پھر تو کون ہے؟ میرے دوستو، اپنے آپ کو مٹاتے چلے جاؤ، اللہ کے حضور امر ہوتے چلے جاؤ گے۔ یہاں پہ اللہ کے سامنے گرتے چلے جاؤ، وہاں پر اللہ کے مقام پر بلند ہوتے چلے جاؤ گے۔ ہم نے ایک زندگی تھی، اس کو تباہ کر لیا، لیکن ابھی بھی وقت موجود ہے، ابھی بھی ٹائم موجود ہے، بدل ڈال اپنی زندگی کو۔ موت کے آخری لمحے تک تیرے پاس دو ہاتھ ہیں، اس کے جوڑنے سے توبہ پیدا ہوتی ہے، اور اگر یہ دونوں ہاتھ جڑ جائیں اور دل بھی اس کے ساتھ مل جائے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ کیسی کمال کی بات ہے کہ آخری وقت کے اندر 10,000 سال قید بامشقت جہنم لکھی ہو، اور ایک بار ہاتھ جوڑ دینے سے اور دل کو ساتھ ملا لینے سے، یعنی شکست قبول کرنا ہے کہ پروردگار میں نادم اور شرمندہ ہوں۔ اور اہل حق ہمیشہ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے رکھا کرتے ہیں، وہ ہر لمحے اپنے پروردگار سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں، گناہ نہ بھی ہو تو معافی مانگنے والا بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی بھید ہے، یہ بھی راز ہے اللہ کا۔ جو بغیر شرمندہ ہوئے، بغیر دیکھے کہ دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، اور اللہ کے سامنے معافی مانگنے سے کیا ہے؟ ایک بدماش تھا، وہ ذرا سے اس کی طرف کوئی دیکھتا تھا اڑا دیتا تھا بندے۔ تو ایک دن سرے راہ اس کے باپ نے اس کو لاٹھیوں سے مارا۔ کسی نے کہا کہ پلوان جی، اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرا باپ ہے، ہاں یہ میرا باپ ہے، میں اس کے سامنے نہیں اٹھا سکتا، میں کتنا ہی بڑا پلوان کیوں نہ ہوں۔ وہ دوستو، وہ تو رب کائنات ہے، مالک کل لا الہ العالمین، وہ تو تمہارا بادشاہ حقیقی ہے، وہ تو ایک ماں کی طرح نہیں، وہ تو 70 ماؤں کی طرح ہے۔ ایک ماں تو اس نے دے دی تجھے، جو مامتا میں اپنا سب کچھ لٹا کر امر ہو جاتی ہے، ماں بن جاتی ہے۔ لیکن غور کر کے دیکھو کہ اللہ کی 69 مامتائیں کہاں پر ہیں؟ تلاش کرنے پہ تجھے وہ بھی ساری مل جائیں گی۔ ہر لمحے تیری داد رسی کرنا، ہر لمحے تیرا خیال رکھنا، ہر لمحے تجھے دیکھتے رہنا کہ کب یہ توبہ کرتا ہے اور میں اس کو قبول کر کے اس کو معاف کر دوں۔ اللہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ تمہیں جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ تمہارا قدرت والا ہے، وہ تمہاری عظمت والا ہے، تمہارے پاس ایک ایسا طاقتور ہے جس کو زوال نہیں ہے، تمہارے پاس ایک ایسا قدرت والا دوست موجود ہے جس کی دوستی تجھے کبھی ہارنے نہیں دے گی۔ ان الصلاۃ، وہ مشین تیرے پاس ہے جو تجھے دھوتی ہے، وہ مشین تیرے ساتھ ہے جو تجھے رزق لا کر دیتی ہے۔ جب جب اللہ اپنے بندے سے راضی ہوتے ہیں،
کافر جتنا اللہ کا مخالف ہوتا جاتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی دیتے چلے جاتے ہیں. یہ راز یاد رکھنا. جب آپ کفر کرتے ہو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, وہ جتنی بغاوت کرتا جتنا بڑا کافر ہوگا اتنا ہی اس کے پاس مال ہوگا دنیا کا. اور ادھر جو اللہ کا مومن ہوتا ہے یہ جتنا تابع دار ہوتا جاتا ہے اتنا ہی رحمت اللہ کی اس کے ساتھ ہوتی ہے, برکت اس کے ساتھ ہوتی ہے, معاونت اس کے ساتھ ہوتی ہے. مومن باغی ہو جائے تو مومن رہتا ہی نہیں ہے, لیکن پھر ملتا بھی کچھ نہیں ہے. لیکن اللہ کو ماننے والے جتنے رب کے تابع دار ہوتے جاتے ہیں, جتنا اللہ کا کہنا مانتے چلے جاتے ہیں, اتنے ہی آسودہ حال ہوتے چلے جاتے ہیں, اتنے ہی اللہ تعالیٰ ان کو پروٹیکشن عطا کر دیتا ہے, حفاظت عطا کر دیتا ہے, مال کی بھی جان کی بھی, محفوظ بھی ہوتے ہیں اور اللہ انہیں محفوظ بھی کر دیتا ہے. یہ شان ہے اس کی, اس لیے کہ وہ ہے ہی شانوں والا. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس وقت, جو بھی نعرے شارے لگا رہے ہو, تمہارے دل اللہ کی محبت سے اس وقت جتنے خوش ہیں اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں. اور اس وقت آپ کی خوشی کی وجہ سے تجلیات جلال اور جمال کا ظہور ہو رہا ہے اس وقت. یہ بھی انسان کو دھوتی ہے, یہ بھی انسان کو پاک کرتی ہے, یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہے, یہ بھی بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے, یہ بھی اللہ کی ایک انعام ہے. واللہ یعلم ما تصنعون. تیری خوش نصیبی ہے یہ نہیں کہ فرشتے کل یا شام کو یا دوپہر کو تیرے اعمال نامے لے جائیں گے فلاں جگہ, جی اللہ تیرا تو بڑا مظاہرہ ہو گیا, بڑی تیری طرفیں ہوئی ہیں, بڑی دنیا خوش ہوئی ہے. نہیں, اللہ کہتے ہیں نہیں, میں خود موجود ہوں تیرے پاس. تب وہ تو دستاویز لکھی جا رہی ہے, میں خود سمیع بھی ہوں, بصیر بھی ہوں, میں تیرے درمیان موجود ہو کر خود تیری محبت کا مظاہرہ دیکھ رہا ہوں. میں یہاں سے تمہارے درمیان بیٹھ کر, اور اہل حق جانتے بھی ہیں کہاں کہاں اللہ میاں بیٹھا ہوا ہے. وہ پی جو بیٹھا ہوتا ہے نا دشمن کی اس میں, اور وہ وہاں سے بتا رہا ہوتا ہے کہ گولا ادھر پھینکو, گولا ادھر پھینکو, گولا ادھر پھینکو. تو وہ تو پروردگار عالم ہے تمہارے درمیان بیٹھ کر کرامن کاتبین کو کہہ رہا ہے یہ لکھو, اب یہ لکھو, اس کا یہ لکھو, اس کا یہ گناہ معاف کر دو, اس کا ایکسیڈنٹ معاف کر دو, اس کو جو میں نے کینسر لکھا تھا آج اس کے خوش ہونے پر وہ کینسر ختم کر دو. وہ مالک کل رب کائنات تمہارے درمیان بیٹھ کر کرامن کاتبین وہ دیکھ رہے ہیں, وہ ذی قدر ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ جب کہ خود بیٹھ گیا جا کے بیچ میں, تو اللہ اب ہم کیا لکھیں, اب ہم کیا کریں. تو اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ ان میں سے یہ جو فلاں فلاں بہت مسکرا رہا ہے میری محبت میں, اور یہ دیکھو یہ میری محبت میں رو رہا ہے, یہ دیکھو میری محبت میں تڑپ رہا ہے. میرے بچوں اور دوستو, آج کا جمعہ آپ کے لیے بڑا منافع بخش اور اللہ کے لیے بڑا مہنگا ہے, جس میں سبحان اللہ اس کو بڑے خزانے لٹانے پڑتے ہیں. آپ کے لیے منافع بخش, اور اللہ تو عالم کل کا مالک ہے, کل خزانوں کا مالک ہے. وہ چاہتا ہے جتنا خزانہ نکل جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ خزانہ اور پیدا ہو جاتا ہے. اللہ آپ کو خوش و آباد رکھے, اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے, برکت دے, سارے اللہ والے بن جاؤ. سارے پڑھو سبحان اللہ.